بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انکار مذہب کا جو جدید منہج ہے اس کے رد میں یہ تیسری گفتگو ہے، تیسرا حصہ جو میں آج عرض کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے حصے میں ہم ٹی آر مائلز کا اس کی جو کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنٹیفک آؤٹ لک، اس کے صفحہ 20 سے ایک اقتباس دے کے اس کا رد کر چکے ہیں، اس کے فکر کا، اور پھر دعووں کو ثابت کرنے کے 4 طریقے بتا چکے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے بیان کر دیا کہ دور جدید کا مذہب مخالف مقدمہ 2 متضاد رویوں پر قائم ہے۔ جس استدلال کو وہ مذہب کے اثبات کے لیے قبول کرتے اپنا سائنس کے اثبات کے لیے قبول کرتے ہیں، اسی استدلال کو وہ مذہب کے اثبات کے لیے قبول نہیں کرنے دیتے۔ یہ دوہرا معیار ہے، اس کی تفصیل میں نے دوسرے لیکچر میں بیان کر دی ہے۔ اب تیسرے حصے میں جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دعوے کے اثبات کے میں نے 4 چیزیں بیان کر دیں کہ یا تو براہ راست جو زیر بحث چیز ہے وہ پوری طرح آپ کے مشاہدے میں آ جائے، خارجی مشاہدے میں، یا جزوی طور پہ خارجی مشاہدے میں آ جائے، دوسری بات۔ تیسری، یا اس سے متعلق کوئی ایسی چیز مشاہدے میں آ جائے جس سے اس کا وجود ثابت ہو جائے، اور چوتھی چیز کہ اس سے متعلق بھی نہ آئے، وہ خود بھی نہ آئے، جزوی پارشلی بھی نہ آئے، لیکن ایک ایسا قرینہ بن جائے کہ جو اس کے ثبوت کی دلیل بن جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور توجیہ بھی، اس سے مضبوط توجیہ بھی موجود نہ ہو اس کو ماننے کی۔ یہ 4 اثبات کے دلائل کے اثبات کے طریقہ کار ہیں جو سائنس میں مروجہ ہیں۔ اب اس کو ریمائنڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظریہ ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ نظریہ ارتقاء کیا تھا؟ ڈارون نے جو دیا تھا، اگرچہ کہ اس کا رد بھی ہو چکا ہے بہت سارا۔ نظریہ ارتقاء کو جملہ سائنسدان حقیقت کے طور پہ تسلیم کرتے تھے، بہت سارے اس کو تسلیم کر چکے تھے۔ اس کے ثبوت کے دلائل کا جائزہ لیں تو وہ استدلال کی پہلی، دوسری، تیسری جو میں نے 4 قسمیں بتائیں ان میں چوتھی قسم میں آتا ہے۔ یعنی نہ وہ مشاہدہ جو اس نے کہا، پورا ایک کہانی بنائی نا ڈارون نے کہ وہ پہلے جانور تھے رینگنے والے، جو چلتے چلتے جو اعضاء زیادہ استعمال ہوتے وہ بڑے اور لمبے ہوتے جاتے، اور چلتا چلتا بندر سے پھر انسان بن گیا۔ یہ پورا کا پورا پروسیس کبھی مشاہدے میں نہیں آیا کلی طور پہ، یہ پورا کا پورا پروسیس کبھی جزوی طور پہ مشاہدے میں نہیں آیا، یہ پورا کا پورا پروسیس اس سے متعلق کوئی ایسی حقیقت مشاہدے میں نہیں آئی جو ثبوت دے سکے کہ یہ قرینہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس بات کے 4تھے درجے سے ثابت تھیں، دلائل کے اس بات کے 4تھے درجے سے۔ خود آپ سن لیجئے، سر آرتھر کیتھ کہتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے، نظریہ ارتقاء، اہل عقل کی بنیادی عقائد میں سے ہے، بیسک ڈوگما آف ریشنلزم۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ ایسا نظریہ جس کی بنیاد توجیہ بلا مشاہدہ پہ ہے۔ یہ ایک ایسی توجیہ ہے جس کا مشاہدہ نہ کبھی کیا ہے نہ کیا جا سکتا، توجیہ بلا مشاہدہ پر ہے۔ اس کا لیبارٹری میں تجربہ ممکن نہیں ہے۔ اس عقیدے کو علمی حقیقت کیوں سمجھا جائے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے اے مینڈر اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اے مینڈر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ ہے، چونکہ کائنات کے اندر ایک گریجول اپ لفٹنگ کا، بتدریج کمال کی طرف جانے کا رجحان موجود ہے، اور یہ نظریہ ارتقاء اس رجحان سے ہم آہنگ ہے، لہٰذا اس کو ماننا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے رہیے کہ کوئی مشاہدے میں براہ راست چیز نہیں آ رہی، کوئی مشاہدے میں جزوی طور پہ نہیں، کوئی ایسی اس سے متعلق چیز نہیں آ رہی، بلکہ ایک قرینہ اور ایسا قیاس آ رہا ہے، اس کے مد مقابل کوئی مضبوط قیاس موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پہ صدیوں تک مانا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ نظریہ تمام معلوم حقیقتوں سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرا، اس نظریے میں یہ بہت سے واقعات کی توجیہ ہوتی ہے جو اس نظریہ ارتقاء کو مانے بغیر نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعات کی اس سے بہتر توجیہ کر سکے اور واقعات کے ساتھ اس سے بہتر مطابقت رکھتا ہو۔ یہ استدلال، یہ جو 3 پہلو میں نے بیان کیے، جو اے مینڈر نے بیان کیے، یہ کہتا ہے کہ یہ استدلال 4تھی قسم کا ہے جو ثبوت کے لیے کمزور ترین ہے، سب سے مضبوط پہلا قسم ہوتی ہے اور سب سے کمزور آخری، مگر سائنس میں یہ قبول ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اسی نوعیت کے استدلال سے جب ہم مذہب کا اس بات کرتے ہیں تو وہ سائنسدان کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے،
مذہب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثبوت ہو کہ جو درجے اول کا ہے، یعنی وہ حقیقت پوری کی پوری آپ کے مشاہدے میں آئے، اور سائنسی حقائق کے لیے وہ چوتھے درجے کے دلائل بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی تو درمیان میں دو رنگی اور منافقت ہے، یہی تو تضاد روی ہے اس بات مذہب سے متعلق۔ اس کے بعد اس استدلال میں دعویٰ اور تجربہ میں براہ راست کوئی ربط بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نظریہ ارتقاء، دعویٰ کیا تھا اور تجربے میں کوئی ربط نہیں، بلکہ یہ استنباط ہے جو دونوں کو مربوط کیے ہوئے ہیں۔ اب استنباط صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکان ہیں، مگر یہ ہو رہا ہے کہ سائنسی اصول ہو تو اس استنباط کو صحیح مانا جائے۔ وہی استنباط جو دو قرائن کو آپس میں جوڑنے مربوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ سائنس کا باب ہو تو یہ سب کہتے ہیں اہل عقل جناب اس کو قبول کرنا ہے، وہ اگر دین کا باب ہو تو نہیں، اس کو قبول نہیں کرنا، بنیاد ان کے پاس کوئی نہیں عقلی اس کو رد کی، لیکن محض مذہب ہے اور تعصب ہے، اس تعصب کی بنیاد پہ اس کا رد کر دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، استنباط میں دونوں امکانات ہیں۔ مذہب کے باب میں ہر استنباط کو غلط ثابت کرتے ہیں اور نہیں مانتے، سائنس کے باب میں ہر استنباط کو پورا موقع اور گنجائش دیتے ہیں، چاہے وہ صدیوں تک محیط ہو اور آگے آ کے کوئی نیا نظریہ اس کا رد کر دے۔ سائنس کے معاملے میں اتنی دریا دلی اور مذہب کے معاملے میں اتنا تعصب۔ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، اب مذہب پر میں تھوڑا سا آتا ہوں۔ عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ عقل ماضی کے تجربات سے سیکھتی ہے۔ عقل ماضی کے تجربات کی روشنی میں سائنسی حقیقتوں اور مذہب کے معتقدات سے متعلق واضح ہے۔ سائنسی حقیقت ہر دور میں بدلتی رہے گی، لیکن مذہب سے متعلق عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم سے لے کے جو مذہب کا دعویٰ ہے، حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مذہب کی اساسی عقائد ایک رہی ہیں۔ عقل بھی تو ہے نا انسان کے پاس۔ سائنس مجھے بتائیے، کوئی ایک نظریہ بتائیے جو صرف 3 صدیوں تک جاری رہا ہو، جبکہ مذہب کا جو اساس ہے وہ ہزاروں صدیوں سے، جب سے دنیا ہے تب سے ایک ہے۔ مذہب کا جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ جواب دہی، یہ سب ہمیشہ سے ایک رہیں۔ اہل مذہب یعنی جنہوں نے پھر ان انبیاء کو مانا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا اور ان کو تکلیف دی، ان پر بستیاں الٹ گئیں، اور خود احرام مصر اور سائنٹیفک جو ہسٹورین کی دریافتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ بھی عقل دیکھتی ہے۔ جو انسان کے اندر اخلاقی اور مورل ویلیوز کا پہلو ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو، ہیومینٹی کا آج کل بڑا چرچا ہے، تو دیکھیے کہ ان 2 طبقوں میں انبیاء والا جو خدائی طبقہ تھا اور مذہبی طبقہ اور غیر مذہبی طبقہ تھا، ان میں زیادہ ہیومینٹی کو پسند کرنے والا کون تھا، خود غرضی سے دور کون تھا، اور لوگوں کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ وہ انبیاء تھے۔ ہر نبی کا دعویٰ موجود ہے کہ ہم عوض رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے وہ سارا کچھ کرتے۔ اتنی تکالیف انبیاء کو آرے میں چیرا گیا، انبیاء کو گناہ قتل کیا گیا، قید کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، کبھی کسی نے کوئی کمپرومائز کیا کہ یہ دے دیں اور یہ لے لیں؟ جو عقل، یہ سب عقلی دلائل ہیں، یہ سب عقلی دلائل ہیں۔ تو گویا عقل بھی ہمیں اس نتائج پر لاتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو سارے کے سارے اچھا کردار میں آئیں، ایک اہل مذہب کا کردار تھا جو انبیاء کا تھا، اور ایک غیر مذہب کا، وہ بد کرداریوں کی داستانیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں۔ تو عقل کیا کہتی؟ جہاں پر دعووں میں تضاد نہیں، جہاں پر دعووں میں تغیر نہیں ہے، 1 صدی کے بعد دعویٰ اور نقطہ نظر بدل رہا ہے، جہاں پر کردار مضبوط ہیں اور دوسری طرف کردار کمزور ہے، جہاں پر غرض لالچ نہیں ہے اور ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، ادھر غرض اور لالچ ہے اور ہیومینٹی کو سرو کرنا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں، سارے پہلو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر کنٹینیوٹی سے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ایک تسلسل ہے خدا کے بندوں کا، وہ، اور دوسری طرف یہ جو تسلسل ہے اس سے مد مقابل آنے والوں کا، وہ، یہ دونوں ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں، اور پیچھے اس سائنسی استدلالات ساتھ اس کو جمع کر دیں کہ جو اقوام نبوی تعلیمات اور وحی کے ہم آہنگ رہیں وہی کامیاب نہیں، اور جو نبوی تعلیم کے ہم آہنگ نہیں رہیں وہ نیست و نابود ہو گئی۔ عذاب الہی آئے، اجتماعی عذاب آئے، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ پہلو اس استدلال کو درست سمت میں اور قوت دیتا ہے، مزید قوت دیتا ہے۔ یہ پہلو جو ہے، یہ جو تھوڑا سا میں نے دینی جو
تاریخ کا جو دینی پس منظر تھا اس کو عقلی انداز میں بیان کیا. یہ اس پورے پیچھے مضبوط استدلال کو اور قوت دیتا ہے، اور ایک بندہ ایک غیر جانبدار اور عقل کے بنیاد پر چلنے والے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ استدلال ہی تجھے مذہب کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ اس کے کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو تجھے اس طرف لاتے ہیں کہ مذہبی لوگ اور خدا کو ماننے والے ہی اصل اور جینون لوگ رہے ہیں ہر دور میں. یوں مورل گراؤنڈز پہ، انٹلیکچول گراؤنڈز پہ، اور آپ سمجھ لیں کہ ہر گراؤنڈ پہ اس کا مذہب کے انکار کا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے کام. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پورے تصور کو جذباتی انداز میں نہیں اور انکار مذہب کے خلاف احتجاج کم، بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر جو اپنا انٹلیکچول ویلیوز ہیں وہ ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انٹلیکچولی ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے، اس طرح ہمیں بھی اپنے کام کے لیے ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ویلیو ایڈ کرنا، ATM مشینوں کو توڑنا اور یہ چیزیں رہ گئیں. تو جب پورا کا پورا یہ والا حصہ جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ سوچ و سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، ان کا غور و فکر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس وقت جو مذہب کی اپروچ ہے وہ ساری کی ساری عقلی اپروچ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے، اور اس دور میں مذہب اسلام میں تو یہ قوت ہے کہ وہ اپنی ہر دور کی اپروچ کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا. اس دور کی اپروچ ہے عقل کی اپروچ، ریشنل اپروچ، لاجک، ریزننگ. اگر آپ لاجک، ریزننگ، ریشنلزم کو درمیان سے نکال کے اس دور میں، اس صدی میں مذہب کی اپنا تبلیغ کریں گے، تفہیم کریں گے، مذہب کو بیان کریں گے، تو یہ آپ کی خدمت سے بڑی اپنا زحمت ہو جائے گی، اور مذہب کے حق میں یہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا باعث ہوگی. اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.